مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو رج کے دیکھ نہیں سکتی. جب ادھر سے لے کے گئے پھر اپٹباد لے گئے, سفر میں تھا. سفر میں جب گھر پہنچے 2 گھنٹے بعد اس کا جنازہ اٹھ گیا. میں بہت مجبور اور بے بس ماں ہوں. میں نے لوگوں کے برتن دھو کے فرش دھو کے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا تھا. بڑے شوق سے میں نے اس کی شادی کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شراز راٹھور, آپ دیکھ رہے ہیں ادراک نیوز. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپتال وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ماں موجود ہیں, وہ اپنی داستان خود ہی بتائیں گی. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے اوپر بیان کیا جا سکے, وہ اپنی زبانی آپ بتائیں گی. ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, ان کا جوان سالہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, تو آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. جی السلام علیکم اماں جی. وعلیکم السلام. اچھا اماں جی, بتائیے کہ آپ کا بیٹے کی عمر کیا تھی, کیا ہوا, واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا ہے کہ میرا بیٹا صبح میرے سے گھر سے آیا 9:30 بجے, 1 اکتوبر کو. 9 بجے گھر سے نکلا, اپنی روزی کے مارا. روزی کی تلاش میں نکلا. جب G10-3 ملاد گراؤنڈ ہے اس کے سامنے آیا تو ایک گاڑی سے بدنصیب ٹکرا گیا. ٹکرا کے اس رات میں ٹکرایا کہ وہاں ہی وہ ختم ہو گیا تھا. 12 کا ٹائم تھا جب میرے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. میں بدنصیب ماں اس کو نہ مل سکی. مجھے 3 بجے جب پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ المعروف اسپتال میں ہے. جب مجھے المعروف اسپتال میں لایا گیا تو میرے بیٹے کو 3 بجے تک مجھے کسی نے نہ ملنے دیا. میں تڑپ کے وہاں بے ہوش ہوئی ہوں. وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں. جب وہ لوگ مجھے ڈرپ لگا رہے تھے, میں ہوش میں آئی ہوں تو میں ننگے پاؤں اٹھ کے بھاگ پڑی. جب میں اس دروازے میں گئی ہوں تو گارڈ کے میں نے محنت کی کہ میں ایسی یوں میں جاؤں گی مگر اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گی, میں بولوں گی نہیں, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, میں برداشت کروں گی. جب میرا ستیلا بیٹا آیا وہ مجھے پکڑ کر بھائی کے پاس لے گیا. میں جا کے وہاں بیٹھی ہوں, اپنے بیٹے کی حالات دیکھی تو اس لڑکے کو میں نے بولا, بیٹا تمہارے گھر میں ماں ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا میرے بیٹے کو زندگی موت دینے والا خدا ہے, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے, مگر تو قسم کھا اپنی ماں کی کہ میرا بیٹا زندہ ہے. اس نے کہا نہیں, آپ کا بیٹا زندہ نہیں, مگر میں مجبور ہوں کہ میری نوکری ہے, آپ کا بیٹا ختم ہے. جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں یہی بات میں نے اس سے کی ہے. اس نے کہا تمہارا بیٹا 100 میں سے 1% بھی پورا نہیں, آدھا %. تو میں نے کہا میرے بیٹے کو پھر آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے, اس کو اب باہر کیوں نہیں نکالتے؟ انہوں نے کہا پیسے پورے دو تو باہر نکالیں گے. 4,69,000 روپیہ انہوں نے لیا ہے. یہ تمام جتنے بچے میرے ساتھ ہیں اس سے زیادہ تھے. 11 بوتلیں خون ہم نے دیا ہے اور 4,69,000 روپیہ دیا. جس کی گاڑی سے ٹکرایا اس کے ڈرائیور کا شناختی کارڈ رکھا ہوا ہے کہ 1,00,000 روپیہ اور دو گے تو آپ کو بچہ واپس کریں گے, ورنہ نہیں دیں گے. میرے بیٹے نے جب توڑ پھوڑ شروع کی ہے, ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کی ہے, انہوں نے پھر بچے کو باہر نکالا ہے. ہم اپنی تسلی کے لیے پیمز اسپتال لے گئے ہیں کہ میرا بچہ زندہ ہے کہ نہیں. انہوں نے اپنا آکسیجن بھی اتار لیا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو پیمز والوں نے کہا یہ شام 5 بجے کا ختم ہے. جو سانسیں تھیں وہ 5 بجے اس کی یہ دم توڑ بیٹھا تھا. اس کو کوئی خون نہیں لگا, کوئی اس کے گلے میں نالیاں نہیں بڑھی, کوئی اس کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف پیسے کی لالچ کے لیے میرے بچے کو رکھا ہے. میں ایسی بدنصیب ماں ہوں کہ وہ رات میرا بچہ اگر میرے ساتھ گزار لیتا تو مجھے قیامت تک یاد رہتا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہوا تھا. میں نے آخری رات اس کے ساتھ گزاری ہے. میں بہت مجبور اور بے بس ماں ہوں. میں نے لوگوں کے برتن دھو کے فرش دھو کے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا تھا. بڑے شوق سے میں نے اس کی شادی کی تھی. وہ جس راہ سے آیا تھا اس راہ سے چلا گیا. میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, لہٰذا میرے ساتھ مدد کی جائے. المعروف والوں کے ساتھ ایسا ہو کہ کل وہ کسی میرے جیسی بے بس ماں کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی نہ کر سکیں. انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہے. شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ واقعہ یہ جو ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوتا ہے دن 12 یا 1 بجے, تو آپ کے بیٹے کو کس ٹائم آپ کو ملنے دیا گیا, کتنی دیر ادھر ہاسپٹل؟ 3 بجے, رات کو 3 بجے. اس سے پہلے کیوں نہ ملنے دیا گیا آپ کو؟ کہتے تھے آپریشن چل رہا ہے, ابھی ہم یہ کر رہے ہیں, ابھی وہ کر رہے ہیں. پیمز کا اس کا المعروف کا جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ آیا, اس نے مجھے دلاسا دیا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا, کہتا تم خوش نصیب ماں ہو, تمہارے بیٹے کو میں موت کے منہ سے موڑ کے واپس لے آیا ہوں. مجھے اس نے تسلی دی ہے کہ تمہارا بیٹا اب ٹھیک ہے, انشاءاللہ تم صبح اپنے بیٹے کو ملو گی. یہ بڑے ڈاکٹر نے کہا. آپ یہ خیال کر رہی ہیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا موقع پر ہی ہاں اس کی تصویر ہے ہمارے پاس, وہ بالکل ختم ہے موقع پہ. اس کے باوجود ڈاکٹر اس کے باوجود جب وہ جس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بندہ خود اس کو لے کے گیا. تو اس نے جب کہا کہ بچہ اگر یہ بچہ بچ سکتا ہے جتنے پیسے لگیں گے, پہلے انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم نہیں لیں گے, اس کو آپ لوگ پیمز لے جاؤ, یہ بچہ ختم ہے. جب اس نے کہا آپ مدد کریں میری,
اس بچے کو آپ چیک کریں. جب وہ اندر لے گئے ہیں انہوں نے پہلے اپنے منہ سے کہا کہ یہ بچہ ختم ہے, اس کو ہم نہیں لیں گے, کسی اور ہاسپٹل لے جائیں. جب اس نے پیسوں کا نام دیا ہے تو وہ بچے کو اندر لے گئی. کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور کتنے پیسے لیے؟ انہوں نے 4,69,000 ہم سے لے لیے. تو انہوں نے کہا کل 12 بجے تک یہ پیسے ہیں, 12 بجے کے بعد آپ اور اس کا نیا خرچہ شروع ہو جائے گا. 18,000 روپیہ صرف ہم وینٹیلیٹر کے بیڈ کے لیتے ہیں. تو 1,00,000 روپیہ جب ہمیں انہوں نے دیا ہے بچہ, اس وقت وہ اور مانگ رہے تھے. تو وہ جو ڈرائیور ہے اس ڈاکٹر صاحب کا جو جس کے گاڑی کے ساتھ ٹکرایا ہے, تو اس سے انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ اور دو. اس کو بٹھا لیا تھا, اس کو پھر یہ لوگوں نے چھڑوایا کہ یہ لاش کے ساتھ جائے گا. تو وہ اس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے ہم لے گئے. اس کا شناختی کارڈ ابھی بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. اچھا, جس کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ان کو آپ نے معاف کر دیا؟ ان کو میں نے معاف کر دیا, ان کو میں نے فیس بھی لیلا معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی, کہ میرا بچہ شہید ہوا ہے. میں نے اپنے بچے کو, انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے دیں گے سب کچھ. میں نے کہا میں اپنے بچے کے خون کے پیسے نہیں لوں گی. میرے بچے نے مرنا تھا, وہ مر گیا, تو اس کے پیسے دے کے میں امیر نہیں ہوں گی. اس کو میں نے فیس بھی لیلا معاف کر دیا. آپ کو اس وقت افسوس معروف ہاسپٹل والوں سے ہے کہ انہوں نے آپ کو ملنے نہیں دیا گیا, انہوں نے آپ کو واضح بتایا نہیں, ان کے اوپر آپ کا افسوس؟ مجھے ان کے اتنا افسوس ہے کہ میرا بیٹا وہ آخری رات میرے ساتھ گزار لیتا, میرے دل کو سکون ہوتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو رج کے دیکھ دیا. مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو رج کے دیکھ نہیں سکتی. جب ادھر سے لے کے گئے, پھر ایبٹباد لے گئے, سفر میں تھا. سفر میں جب گھر پہنچے 2 گھنٹے بعد اس کا جنازہ اٹھ گیا. میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہ بات کر سکی, نہ میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ صحیح طرح دیکھ سکا. مجھے اس بات پہ انصاف دیا جائے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. ظلم نہیں ہوا, ظلم کی انتہا ہوئی ہے کہ کل میرے جیسی کوئی بے بس ماں ان کے پاس جائے تو اس کے ساتھ یہ ایسا ظلم نہ کریں. کیا سمجھتی ہیں انہوں نے صرف پیسوں کی خاطر یہ پیسوں کی, سب کچھ پیسوں کی خاطر کی ہے. نظر جو آ رہا تھا, اب میں آپ کے سامنے رو رہی ہوں تو آپ کو نظر آ رہی ہوں میں رو رہی ہوں, تو اسی طرح ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ مرا ہوا بچہ, ہم اس کو یہ کر رہے ہیں. جب جنازہ پاک ہوا تھا ہزاروں لوگ ہیں, کوئی بندہ بھی آ کے آپ کو کہ اس کے ادھر ٹانکے لگے ہوئے تھے یا اس کے گلے میں نالیاں پڑی ہوئی تھیں, تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی. آپ کو کہا گیا کہ ٹانکے لگائیں, نالیاں لگائیں؟ ہم نے ٹانکے لگا دیے, نالیاں ڈال لی ہیں, انشاءاللہ اس کا سانس واپس آ گیا. یہ بڑے ڈاکٹر کا کہنا ہے, جو ڈاکٹر بڑا آنر ڈاکٹر ہے, یہ اس کا کہنا ہے, اس نے خود آ کے مجھے دلاسا دی. اچھا, ابھی آپ کا کیا کہنا ہے, کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. جب چیف جسٹس جج بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں غریبوں کو انصاف دوں گا. ابھی میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کیا انصاف ملتا ہے, کہ میرے یتیم بچے کا کوئی انصاف کرے گا, یا میرے یتیم بچے کا خون جو روڈوں پہ گرا ہے, قبر تک کفن لال ہوا ہے, کیا اس کا انصاف مجھے مل سکے گا؟ میں اس کا انتظار کروں گی. میں ایک بہت بے بس ماں ہوں کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے. میں نے 13 سال کا بچہ بن باپ کے پال کر 23 سال تک اس کو پروان چڑھایا. اب جب میری باری آئی کہ میرا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قبر میں چلا گیا. یہ ساری مہربانی المعروف اسپتال والوں کی ہے. یہ جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے میرے ساتھ. مجھے انصاف چاہیے اور المعروف اسپتال آگے کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کر سکے. ناظرین, جب یہ حادثہ ہوا, جب ایکسیڈنٹ ہوا, تو اس وقت عینی شاہدین بھی وہاں پر موجود تھے. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی. اچھا بھائی, یہ بتائیں, آپ اس وقت موقع پہ موجود تھے تو اس کی کیا کنڈیشن تھی؟ سر وہ موقع پہ ڈیتھ ہوا تھا, لیکن پھر بھی اسپتال لے کے گئے تھے, اور ان لوگوں نے مطلب پیسوں کے لیے اس طرح کیا سب کچھ. کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے موقع پہ؟ سر ہم یہ سارے لوگ تھے, تقریباً 20-25 لوگ تھے. دوست تھے, ہمارا دوست تھا, موقع پہ ہی ہم پہنچ گئے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے خون دیا؟ خون کی بھی بات. ہم میں سے تقریباً 8 بندوں نے خون دیے, اور جو بوتلیں تھیں ہم نے باہر سے منگوائی. اور سر اون نیگیٹو خون تھا, اور یہ بہت مشکل سے ملتا ہے, تو بہت مشکل سے. بس سر کوئی پیسے وغیرہ دیے ہیں, دوست ہے ہمارا اپنا, وہ ہے کیا نام ہے گروپ ہے بلڈ اس کا, تو اس میں سے ہم نے کیے.